امام جعفر صادق علیہ السلام ہم عصر علماء کی نگاہ میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے زمانے کے تمام لوگوں کے نزدیک بہت ہی ممتاز تھے۔ یہاں پر ہم آپ علیہ السلام کے بعض ہم عصر علماء کے اقوال کو بیان کرتے ہیں۔ ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت، وہ کہتے ہیں میری نظر میں جعفر ابن محمد سب سے زیادہ فقیہ ہیں۔ دوسری جگہ پر انہوں نے کہا ہے اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ حافظ شمس الدین محمد ابن محمد جزری نے کہا ہے ہمارے لیے ثابت ہو گیا ہے کہ مالک اور ابو حنیفہ امام ابو عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق کے مصاحب تھے، یہاں تک کہ ابو حنیفہ نے کہا ہے میں نے ان سے زیادہ کسی کو فقیہ نہیں پایا۔ مالک ابن انس، وہ کہتے ہیں علم و عبادت اور تقوی میں امام جعفر ابن محمد صادق سے افضل کبھی بھی نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی دل پر ظاہر ہوا ہے۔ نیز کہا ہے میں جعفر ابن محمد کی خدمت میں پہنچا تو اس وقت وہ بہت زیادہ مسکرا رہے تھے، اور جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا تھا تو آپ کا رنگ بدل جاتا تھا۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے وضو کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کی ہو۔ منصور دوانیقی، ان کا کہنا ہے کہ ہر زمانے میں اہل بیت سے ایک شخص محدث رہا ہے اور یقیناً اس وقت جعفر ابن محمد ہمارے محدث ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق اہل سنت کے مشہور علماء کے کلمات۔ اہل سنت کے مشہور علماء کے اقوال کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک امام جعفر صادق علیہ السلام کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر ہم ان کے بعض کلمات کی طرف اشارہ کریں گے۔ ابو عثمان عمرو ابن بحر جاہز، جعفر ابن محمد وہ شخصیت ہیں جن کا علم اور فقہ پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ اور سفیان ثوری امام جعفر صادق کے شاگرد تھے۔ محمد ابن ادریس ابو حاتم رازی، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق کہا ہے جعفر ابن محمد ثقہ ہیں اور یہ تحقیق سے بے نیاز ہیں۔ محمد ابن حبان ابن احمد ابو حاتم تمیمی، وہ کہتے ہیں کہ جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ یہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں۔ یہ سادات اہل بیت سے فقی، عالم اور فاضل ہیں۔ ثوری، مالک، شعبہ اور تمام لوگ ان سے روایت نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عدی جرجانی، جعفر تمام لوگوں میں ثقہ تھے، جیسا کہ یحییٰ ابن معین نے کہا ہے۔ ابو عبد الرحمن سلمی، انہوں نے کتاب طبقات مشائخ صوفیہ میں کہا ہے کہ جعفر صادق خاندان اہل بیت میں سب سے زیادہ معروف اور مشہور تھے۔ ان کے پاس دین کا بہت زیادہ علم، دنیا میں بہت زیادہ زہد و تقوی اور حکمت میں کامل ادب تھا۔ ابو الفتح محمد ابن عبد الکریم شہرستانی، جعفر صادق کے پاس دین کا بہت زیادہ علم، دنیا میں بہت زیادہ زہد و تقوی اور حکمت میں کامل ادب تھا۔ یہ ایک مدت تک مدینہ میں رہے اور اپنے شیعوں کو علم پہنچاتے رہے اور اپنے چاہنے والوں کو علوم کے اسرار سے آگاہ کرتے رہے۔ جمال الدین ابو الفرج ابن جوزی، انہوں نے 148 ہجری کے واقعات میں لکھا ہے جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ابو عبداللہ جعفر صادق عالم، زاہد اور عابد شخص تھے۔ ابو سعد عبد الکریم سمعانی، ان کو اپنے اقوال میں صادق ہونے کی وجہ سے صادق کہا گیا۔